فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ امت مسلمہ اور مسلم حکمرانوں کی کیا ہمدردیاں ہونی چاہیے، اور مسلم حکمران کس کنارے کھڑے ہو کر کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم برہان رشید کے جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی، اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ توبہ آیت نمبر 41 کو میں نے تلاوت کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، فرمایا تم کوچ کر جاؤ خفافا وثقالا، ہلکی جان لے کر اور بھاری دل سے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا کہ اگر تم جانو اس بات کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارا کوچ کر جانا۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت پر دال ہے یہ آیہ مقدسہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب اسلام کو، اہلیان اسلام کو تمہاری مدد، تمہارے تعاون کی ضرورت پڑے تو پھر نہ اپنی ہلکی جان کو دیکھنا ہے نہ بھاری بوجھ کو دیکھنا ہے۔ اگر اختصار میں عرض کر دوں تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر خفافاً اور ثقالاً کے بہت سارے معنی بیان کیے، ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فرمائے انفروا خفافا و ثقالاً، تم کوچ کر جاؤ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، اسلام کی سربلندی کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے نکلو، کوچ کر جاؤ۔ خفافا و ثقالاً، تم مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، طاقتور ہو تب بھی اور کمزور ہو تب بھی، تم بیمار ہو تب بھی اور تم صحت مند ہو تب بھی، تم بہادر ہو تب بھی، تم بزدل ہو تب بھی، تم جس حال میں بھی ہو، پیدل چل کے جا سکتے ہو یا سواری پر سوار ہو کے جا سکتے ہو، تمہارے پاس ساز و سامان جہاد کے لیے ہے یا نہیں، زاد راہ ہے یا نہیں، تمہاری وہاں تک رسائی کسی بھی ممکن طریقے سے، بہرحال المختصر یہ ہے کہ خفافا و ثقالاً، ہر حال میں تم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے راہ خدا میں کوچ کر جانا ہے۔ اور یہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے تو مسلمانوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت علامہ اسد اللہ خان صاحب قادری چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ بالخصوص فلسطین کے مسلمان کتنی اذیت، کتنی تکلیف، کتنے مشکل میں ہیں، مشقت میں ہیں۔ وہ جو ان کی ملبے تھلے دبے ہوئے معصوم بچوں کی سسکیاں، وہ آہو پکار، وہ چیخیں، اور وہ ماؤں کے گودوں سے بچوں کا جدا ہو جانا، اور دودھ پلاتے بچوں کو مائیں اپنی چھاتی سے جدا کر رہی ہیں، اور وہ دودھ پیتے بچے اور بچیوں کی چیخ و پکار، اور نوجوانوں کے جسم کے ایک حصے کا کٹ جانا، اور پورا ملبہ فلسطین کا جو ہے وہ جو ہے اس وقت مظلوم مسلمانوں کے خون سے جو ہے رنگین ہو چکا ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں تو امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں، حکمران ہیں، وہ کس دہانے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کس خاموشی کے ساتھ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، فرمایا حال یہ ہے کہ کمزور مسلمان مرد اور کمزور مسلمان عورتیں اور چھوٹے کمزور بچے وہ سسک سسک کے یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ الظالم اهلها، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اگرچہ یہ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر رہنے والے کمزور مسلمان مرد، عورت اور بچوں کے لیے ان کے حوالے سے یہ آیت کا نزول ہے، لیکن اگر دیکھیں قرآن کے اس مفہوم کو سامنے رکھیں اور پھر ایک نگاہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی طرف کریں
تو کیا فلسطین میں وہ جو جابر اور ظالم بسنے والے، کیا ان کا ظلم اپنا برپا نہیں کر رہے؟ کیا مظلوم مسلمانوں کی سسکیاں وہاں نہیں نکل رہی؟ کہاں مرد عورت اور کمزور بچے وہاں سے یہ آوازیں دے دے کر نہیں پکار رہے امت مسلمہ کو کب آئے گا محمد بن قاسم؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جانشین؟ کہاں ہے منیر الدین زنگی کے جانشین؟ دوستو احباب، بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہر مظلوم مسلمان کی مدد کی جائے۔ اور مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ کو اگر دہرائیں تو جب پاکستان کو ایٹمی طاقت اللہ نے بخشی تو اس وقت ترکی نے للکار کے کہا تھا، فلسطین نے اسرائیل کو للکار کے کہا تھا کہ خبردار آج کے بعد میری آنکھ ہماری طرف مت دیکھنا، مسجد اقصیٰ کی طرف، اس لیے کہ اب ہم مسلمان ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ جن کو اتنی آس تھی، اتنی امید تھی، اتنے اپنے اس پر پر امید تھے کہ اب پاکستان ہماری پشت پناہی کرے گا، پاکستان ہماری سربراہی کرے گا، اور اللہ رب العزت پاکستان کے ذریعے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ملک پاکستان ہو یا ایران ہو یا ترکی ہو یا دیگر ممالک، اسلامی ممالک، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے، لیکن فلسطین کے مظلوم ماؤں کی وہ چیخ و پکار آسمان سے ٹکراتی ہیں۔ وہ جو ننھی سی بچی ملبے تلے سے نکالی جاتی ہے اور پھر وہ یوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف چیخ و پکار کر، یا اللہ تیرا صلاح الدین ایوبی کب آئے گا، کب آئے گا محمد بن قاسم؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ مسلمان کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، پکارتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ فلسطین کے ہر ماں کی یہ صدا ہے جو قرآن کا مفہوم صدیوں پہلے بتا گیا، جو قرآن کا مفہوم صدیوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کا نزول فرما کے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، ہر آن تم نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، مظلوم مسلمانوں کی، اور روئے زمین پر امن اس وقت ہی قائم ہو سکتا ہے جب امت مسلمہ کو سکون کا جینا نصیب ہو۔ جب تک اسلام اور اہلیان اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی تب تک روئے زمین پر امن برپا ہونے کا، امن کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 کو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورۃ توبہ کی تلاوت فرمائی، جب آیت نمبر 41 پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا، تو حضرت ابو طلحہ انصاری خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر اپنے بیٹوں سے فرمایا، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کہا کہ میرے لیے ساز و سامان تیار کرو جہاد کا۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، بات یہ ہے کہ آپ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شامل حال رہے، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں ساتھ دیا، حضور کا ظاہری وصال ہوا، صدیق اکبر کا دور آیا، وہاں آپ نے جنگوں میں شامل رہے، پھر وہ بھی حتیٰ کہ انتقال کر گئے، فاروق اعظم کا دور آیا، وہاں بھی اپنے جہاد اور میدان جنگ میں آپ رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح چلتے چلتے، ابا جان اب بات یہ ہے کہ تم آرام کر لو اور تمہاری جگہ جہاد میں ہم شرکت کریں گے۔ اولاد نے ابا جی سے کہا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹا میں جو کہتا ہوں میرے لیے ساز و سامان تیار کرو، اور پھر آپ نے ساز و سامان کے ساتھ، ارادہ جہاد کے ساتھ آپ سمندر میں اترے اور کئی عرصہ تک آپ سمندری جو طیاروں کے ذریعے اس وقت جو ہے آسائش جو تھی، سہولیات، اس کے ذریعے آپ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ سمندر ہی میں آپ کا وصال ہوا اور 7 دن بعد آپ کا جنازہ مبارک ملا، اہل خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو وہاں پھر 7 دن بعد، وہ 7 دن تک سمندر میں رہنے والا جسم حضرت ابو طلحہ انصاری کا فرماتے ہر آن خوشبو مہک رہی تھی، وہ خوشبودار جسم تھا، وہ صحیح سلامت جسم، اور 7 دن بعد ان کو تدفین کے لیے پھر ایک جزیرے میں جگہ ملی، وہاں آپ کے اہل و عیال، آپ کے اہل خاندان نے ان کو آپ کی تدفین فرمائی۔ تو جذبہ جہاد، صحابہ کرام ہمارے نمونہ ہیں،
تابعین تبع تابعین ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے کہ جس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ جڑ کر وہ عمارت مضبوط ہو جاتی ہے، دیواریں بنتی ہیں، اینٹ سے اینٹ ملتی ہے، بلاک سے بلاک آ جاتا ہے، جناب والا لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے، اس میں جوڑ آ جاتا ہے، اس طرح وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جو عمارت آپس میں بعض حصہ بعض کے ساتھ، اور پھر فرماتے وشبک اصابعہ، حضرت ابو موسیٰ فرماتے سرکار نے یوں اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، فرمایا یوں دیوار بن کر عمارت مضبوط ہوتی ہے، اس طرح پوری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اور یہ اس عمارت کی طرح مانند اس کے مانند مضبوط ہے۔ لیکن کہاں گئی آج امت مسلمہ؟ چند عرصہ قبل کشمیر میں مظلوم مسلمان تھے، پاکستان تماشائی بن کر دیکھ رہا تھا، پوری امت مسلمہ دیکھ رہی تھی، پھر برما کے مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، پھر افغانستان کے مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، پھر اب شام کے بعد جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ فرض بنتا ہے امت مسلمہ کا، مسلم حکمرانوں کا، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ للغازی اجرہ وللجاعل اجرہ واجر الغازی، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ غازی کے لیے جو جہاد کرنے والا ہے اس کے لیے صرف اس کے جہاد کا ثواب ہے، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي، فرمایا جو ایک غازی کو تیار کرتا ہے، چاہے ساز و سامان دے کر، چاہے اس کو ٹریننگ وغیرہ دے کر، تربیت اس کی کر کے، جہاد کے لیے اسے ابھار کر تیار کر کے ایک مجاہد تیار کرتا ہے، فرمایا مجاہد کے لیے صرف جہاد کا ثواب ہے اور اس کی تیاری فرمانے والے کے لیے جہاد کا بھی ثواب ہے اور اس کو تیار کرنے کا والے کے برابر ثواب، اس پر ڈبل ثواب اللہ وحدہ لا شریک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ارض و سما امت مسلمہ کو بیدار فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اب کس منہ سے ہم غیبی مدد مانگیں حضرت؟ امت مسلمہ کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، ہر طرح کی آسائش ہیں، ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مظلوم مسلمان کونے کونے میں بیٹھ کر یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ غیبی مدد فرما، یا اللہ غیبی مدد فرما۔ کس منہ سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ اس سے اور کیا مدد ہو سکتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے بڑی اور کیا مدد کی ہے؟ امت مسلمہ کو ہر طرح کی طاقت سے رب نے نوازا ہے، ہر طرح کے آسائش سے اللہ نے نوازا ہے، ہر طرح کے وسائل سے اللہ نے نوازا ہے، اور پھر امت مسلمہ کہے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے اور کہے کہ یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دعا رب سے کہنے میں بھی ہمیں حیا آنی چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک وہ غیور ذات ہے، وہ کبھی بھی امت مسلمہ کو اور مسلم حکمرانوں کو اس بات کی معافی نہیں دے گا۔ جب فلسطین کے مظلوم مسلمان جب تک پستے ہیں اور پستے رہیں گے اور امت مسلمہ خاموش رہے گی تو پھر امت مسلمہ پر دن آئے روز یہ وبال، یہ عذاب، یہ پریشانیاں نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک غیرت ایمانی عطا فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک مظلوم مسلمانوں پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہم سب کو غیرت ایمانی سے سرشار فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے پوری امت مسلمہ کو اور خصوصاً مسلم حکمرانوں کو کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی عزت و آبرو کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے اپنے آواز حق بلند کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔